बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा एक्शन तैयार हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का पहले एक फैसला आया था और अब जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन दायर की हुई थी वो भी खारिज कर दी गई है। उसके बाद सदर मुमलिकत भी एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। कम अज कम मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनको मैनेज कर लिया जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, आपको उससे आगाह करता हूं। लेकिन नाज़रीन, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि जिस तरह इमरान खान पे साइफर केस बना है, उसका बुनियादी मुद्दा यह है कि एक ऐसा सीक्रेट था कि चले अमेरिका ने आपको धमकी दे दी, आपने अवाम को क्यों बताया। तो आज आपको दो ऐसे वाक्य बताता हूं जब अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की और वो अवाम को बताया गया। सबसे पहली मुदाखलत जिसके बारे में नवाज शरीफ ने कौम को बताया वो थी कि नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने बाकायदा पहले धमकी दी और साथ कहा कि अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें $5 अरब देंगे, यानी पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। कैरेट और स्टिक पॉलिसी इस्तेमाल की गई। यह धमकी थी अमेरिका की तरफ से, जिसको हूबहू पाकिस्तान में बयान कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे साइफर पे अमेरिका ने हमें धमकी दी, फर्क है लेकिन इसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी धमकी पे अमल नहीं किया। पाकिस्तान ने $5 अरब भी नहीं कबूल किए। यही दावा था। इसको छोड़ेंगे, ये सच है या नहीं, लेकिन अमेरिका से जोड़ के ये बयान चलाया गया। अमेरिका की धमकी के बारे में भी बताया गया। साइफर केस टोटल इतना सा है, तो अगर इमरान खान पे बनता है तो नवाज शरीफ पे भी बनता है, लेकिन बात यहां रुकती नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने पूरी कौम को बताया कि मुझे अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज की तरफ से पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बमबारी करके स्टोन एज में भेज देंगे पाकिस्तान को। ये एक और अमेरिका की धमकी थी, ये भी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से आई थी। जैसे अभी एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की तरफ से आई है, तब रिचर्ड आर्मिटेज ने मुशर्रफ को इनडायरेक्टली, आई थिंक तब के DGISI से बात करके उसने ये धमकी दी थी और उस पर मुशर्रफ लेट गया था। तो ये राज भी तो कौम को बता दिया गया था। क्या इस पे मुशर्रफ पे केस बना था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का? इससे साबित होता है कि कोई ऐसी धमकी जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ आई हो, वो बताने से सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं होती। इमरान खान ने वही किया है जो नवाज शरीफ भी कर चुका है, इमरान खान ने वही किया है जो परवेज मुशर्रफ भी कर चुका है। अब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ वजीर आजम था, उससे पहले भी वजीर आजम रह चुका था, तो ये भी नहीं कि कोई नया था, और परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ था। इसका मतलब है कि इन दोनों अगर शख्सियात ने ये किया है तो किसी सूरत भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। ये नुक्ता मुझे आपको सिर्फ बताना था कि अगर रगड़ना है तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर भी ये केस बनाना पड़ेगा। इसहाक डार की याद तो आती होगी, जैसा एक कॉलम लिखा गया था। इसहाक डार ने जनरल बाजवा से ये वादे किए थे आने से पहले कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इससे महंगाई में भी कमी होगी। ये इसहाक डार वादे करके आया था। ये उसका 7 अक्टूबर 2022 का बयान भी है। इससे पहले इसहाक डार ने 2021 में जनरल बाजवा से वादा किया था कि मैं डॉलर को 150 से भी नीचे ले आऊंगा, 130 तक, 130-140 तक कर दूंगा। ये वाले वादे करके ये आया था और अब पाकिस्तान में डॉलर आज 305 पे बंद हुआ है और इसहाक डार वापस अपने मुल्क रवाना हो चुका है, लंदन। यह है पाकिस्तान की रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानी। असल में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो मैंने तब ये आपको बता दिया था कि ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान कभी वापस ना आए। देखें वो सब हो रहा है। और नंबर 2, इनको टास्क ये दिया गया था कि पाकिस्तान को इतना तबाह कर दो, इतना ज्यादा तबाह कर दो कि उसके बाद कोई ऑप्शन ना बचे, और फिर हम अगर आपके एटमी असासे भी कंप्रोमाइज करवाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन ना हो, हम आपसे इसराइल को तस्लीम करवाने की शर्त रखें तो आपके पास वो भी ऑप्शन ना हो। तो हमें उस तरफ जानबूझ के धकेला गया है, अदम इस्तेहकाम पैदा करके मईशत खराब की गई है। हमें चीन और सऊदी अरब ने कहा कि आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आएं ताकि हम पाकिस्तान की माशी मदद कर सकें। इसका तर्जमा पाकिस्तान में बैठे हुए अफलातीनों ने ऐसे किया कि इमरान खान को बंद कर दो, उसकी तकरीरों में पाबंदी लगा दो, उसका नाम लेने पे पाबंदी लगा दो, जलसे जुलूसों में पाबंदी लगा दो, पूरे मुल्क में दफा 144 लगा दो, औरतों बच्चों को पकड़ के ले जाओ, जेलों में डाल दो। 15 से 20 हजार लोगों को जेलों में डाल दिया है। लोगों को एक केस में छुड़ते हैं तो दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे से छुड़ते हैं तो तीसरे में। तो इन्होंने तर्जमा ये निकाला कि सबको बंद कर दो, इससे ज्यादा इस्तेहकाम आ जाएगा। जिस दिन से इमरान खान को साइफर के केस में नाजायज जेल में रखा है, उस दिन से लेकर आज तक स्टॉक मार्केट तकरीबन 2800 पॉइंट गिर चुकी है, तकरीबन 3000 पॉइंट गिर चुकी है। आज जब मैं देख रहा था फिगर, अभी थोड़ा सा इसमें रिकवर भी किया है, लेकिन सिर्फ आज 1784 पॉइंट आपकी स्टॉक मार्केट गिरी है।
ابھی اس نے مزید جانا ہے کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید شرح سود مزید بڑھے گی IMF کی شرائط کے مطابق. ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پہ لانا ہوگا اور مارکیٹ میں 330 کا بھی نہیں مل رہا بلیک میں ڈالر. جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 323 324 پر ہے لیکن مل نہیں رہا 330 کا بھی. 340 45 کا لوگ خرید رہے ہیں. آپ کو یہ گیپ ختم کرنا پڑے گا. یہ بھی IMF کی شرائط میں سے ایک شرائط. اگر IMF رعایت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کر بھی دے کہ عمران خان کو آپ جیل میں رکھیں, اس کے بدلے ہم رعایت کر دیں گے, لیکن یہ کرنا پڑے گا. اگر انیشیل شرائط مانتے ہیں تو ڈالر بھی اوپر جائے گا. اس کی وجہ سے بجلی اور مہنگی ہوگی, پیٹرول ڈیزل اور مہنگا ہوگا, گیس اور مہنگی ہوگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام اشیاء مہنگی ہوں گی. عمران خان کے دور میں چینی 65 روپے سے 90 روپے پہ چلی گئی, سکینڈل بن گیا. جو GIT بنی اس نے رپورٹ پیش کی کہ جب 1 روپیہ قیمت بڑھتی ہے چینی کی تو 5 ارب روپیہ شوگر مافیا کماتا ہے. 65 روپے سے 90 تک قیمت گئی تو یہ بنتے ہیں 25 روپے. 25 کو آپ 5 سے ضرب دیں تو 125 ارب روپے کا یہ فائدہ ہوا چینی مافیا کو. ٹھیک ہے, اب 90 روپے سے چینی 180 اور 190 کی بک رہی ہے. تب 125 کا تھا, اب یہ تقریباً 5 سے 600 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے عوام کو. چینی چور کو جو پارٹی بنا کے دی گئی ہے اس نے پیسہ تو ادھر سے نکالنا ہے نا. لوگوں کو جو خریدنا ہے اپنی پارٹی میں ڈیڈ ہارس میں شامل کرنا ہے تو پیسہ تو پھر قوم سے نکلے گا نا. تو کتنے لوگ چینی چور ہیں؟ فرزندے شہباز, اس کا چینی کا بزنس ہے. معروف چینی چور کی سب سے زیادہ ملیں ہیں, زرداری خاندان کی اپنی ملیں ہیں اومنی گروپ کے انڈر. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں مافیا سارے ہی اگر آ جائیں گے وہ ظاہر مال بنائیں گے تو مال پانی بھی زبردست بنایا جا رہا ہے عوام کی کاز پہ. 15 دن ہوئے ہیں بلکہ 20 دن ہو گئے ہیں کیئر ٹیکر حکومت کو آئے ہوئے اور PDM کی حکومت ختم ہوئے ہوئے. آٹے کا سکینڈل بھی آ چکا ہے, کم از کم 30 ارب کا, 20 یا 30 ارب کا. چینی کا سکینڈل آ چکا ہے. تو جو انہوں نے عمران خان کی حکومت پہ الزامات لگائے تھے نا وہ کئی گنا بڑھ کے ان کے اوپر سارا کچھ اب نکل کے سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کیسز جو ان کے معاف ہوئے ہیں, یہ NRO ریورس نہ بھی ہوا تو بھی انشاءاللہ جب عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے گی یہ نئے کیسز میں پھنسیں گے اور یہ سارے جیلوں میں باقی زندگی گزاریں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کیا. پہلے ہم جلدی یہ پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں صدر مملکت کا سرپرائز, سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہے اس کا, اور عمران خان کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مہینے کے بعد لگی ہے اس کا بھی بتاتا ہوں. لیکن پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا فیصلہ. دستور اسمبلیوں کی قبل از وقت تعلیل کی صورت میں الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے. سپریم کورٹ نے مفصل سماعت کے بعد 90 روز میں انتخابات کے دستوری حکم کی تشریح کی اور الیکشن کمیشن کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بنایا. الیکشن کمیشن نے آئین کی منشا اور عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل کے بجائے انتخابات کو غیر معینہ مدت تک التوا کی نظر کرنے کا مجرمانہ قدم اٹھایا. سپریم کورٹ نے معاملے پر اپنے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار کی شرح سے وضاحت کی ہے. نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران بھی الیکشن کمیشن اپنے خلاف آئینی اقدامات پر عدالت کو مطمئن کرنے میں مکمل ناکام رہا. عدالت عظمیٰ کے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظری ثانی درخواست کا سپریم کورٹ سے اخراج فی الحقیقت الیکشن کمیشن کے خلاف فرد جرم ہے. قومی اسمبلی کی تعلیل کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اب قومی انتخابات کے باب میں آئین سے انحراف کا ایجنڈا قوم پر عیاں ہے. ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذمہ دار ادارے کی جانب سے دستور سے مسلسل انحراف اور شہریوں کو ووٹ کے بنیادی حق سے محروم کیے جانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر اور حکیم کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر اور ان کے کڑے محاسبے کی استدعا کریں گے. تو ناظرین, تحریک انصاف اب توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ جا رہی ہے. اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اب تحریک انصاف کے پیچھے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے. یہ فیصلہ پوری طرح سے الیکشن کمشنر کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے آئین توڑنے کا, کورٹ کے آرڈر کی حکم عدولی کرنے کا پوری طرح سے ذمہ دار. تفصیلی فیصلے میں لکھا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن ہے. اس کے بعد یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کو قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ بھی نہیں سنبھال سکے گا. بشک چیف جسٹس امرتا بندیال جاتے جاتے کوئی اس پہ فیصلہ نہ کر سکیں, لیکن اگر وہ بینچ بنا کے چلے گئے تو بینچ جب تک خود نہ ٹوٹے ایون چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر حلال کھانے والے چند ججز, جو کہ امرتا بندیال صاحب کو یقیناً پتا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں ان میں سے حلال کھانے والے کون سے ہیں, 5 ججز کا بینچ بنا کے توہین عدالت کی کارروائی اگر سٹارٹ کروا دیں تو چیف الیکشن کمشنر اگلے الیکشن سے پہلے توہین عدالت میں فارغ ہو چکا ہوگا اور پاکستان ایک کرپٹ درندے سے نجات پائے گا. صدر مملکت بھی
آپ سرپرائز دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ابھی نہیں تو اعلان کر سکتے ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. دھمکیاں دینے والے، ڈرانے والے، جنہوں نے ان کا پورا آفس ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ نے آج ان کی ریویو کی پٹیشن بھی خارج کی ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 4 اپریل والا، وہ اب سٹینڈ کرتا ہے. اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن تاریخ میں خود سے تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ تاریخ دے سکتا ہے. 90 دن کے اندر ہی کرنا پڑے گا جو کچھ کرنا پڑے گا. سو الیکشن کمیشن کو اگر چاند بھی توڑ کے لانا پڑے تو 90 دن کے اندر کرنا پڑے گا. وہ پھر مردم شماری ہو، وہ جو مرضی ہو، کرنا 90 دن کے اندر پڑے گا. تو اب صدر کے پاس موقع ہے کہ ان کے پیچھے سپریم کورٹ کا ایک طاقتور فیصلہ کھڑا ہے، وہ اس کو بنیاد بنا کے، اس کے حوالے نکال کے اور یہ الیکشن کی تاریخ دے دیں، جس میں آئین کی شک کا بھی حوالہ ہوگا اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ ہوگا جس نے آئین کی تشریح بھی کر دی ہے. سو آئین اور آئین کی تشریح ساتھ لگا کے صدر مملکت 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ دے دیں، جو 11 نومبر سے پہلے پہلے کی کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، یا 9 نومبر سے پہلے کی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے. لیکن یہ اب صدر مملکت کو کرنا پڑے گا، اور کیونکہ ٹائم جلدی گزر رہا ہے، 54 دن کم از کم دینے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں صدر مملکت کو 15 سپٹمبر سے آگے تو اس فیصلے کو نہیں جانے دینا چاہیے. قاضی کے آنے سے پہلے پہلے تاریخ دے دیں، پھر قاضی کا بھی امتحان یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا آئین شکنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان کو جو پچھلے سال توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے سزا دی تھی، نائل کیا تھا، اس پہ اپیل دائر کی گئی تھی عمران خان کے وکلاء کی طرف سے. اس اپیل پہ سانپ بن کے عامر فاروق صاحب 9 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس دوران تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، وہاں پہ سٹے مل گیا اس فیصلے پہ، لیکن اس کو رون دیا گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس تھا اس کے ہوتے ہوئے لاہور میں نہیں چل سکتا تھا، تو انہوں نے درخواست واپس لینے کی کہ جی ہمیں کیس واپس کر دیں تاکہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ بینچ بن گیا ہے 5 ججز کا، تو وہ سن لے گا، وہاں بہتر ہے. تو واپس نہیں کر رہے جی، 9 ماہ سے دبا کے بیٹھے ہوئے عامر فاروق صاحب. وہ اب کیس لگ گیا، وہ درخواست لگ گئی ہے. کیا عامر فاروق صاحب بھی اس پہ سن کے فیصلہ دیں گے یا لاہور ہائی کورٹ کی طرف چلا جائے؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے اگر وہ فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو عمران خان کی توشہ خانہ کیس کی سزا بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہی فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا، وہی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس سے جنم لینے والا اگلا کیس بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. سو عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی بنیادی طور پر. یہی بنیادی چیز ہے. عمران خان کو جیل اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا ان کی نااہلی کے ذریعے پہنچانے کی کوشش ہے کہ وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.